جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں ہے اور قیامت تک رہے گا. جہاد کا کانسیپٹ ہونا بھی بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے. السلام علیکم دوستو. آج قائدین ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے ایک بیان نکل کر کے سوشل میڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور اس بیان میں حضرت نے جہاد کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بیان فرمائی ہے. وہ ویڈیو بھی ابھی ہم آپ کو دکھلائیں گے. حضرت نے جہاد کا اصل مطلب اس بیان کے اندر سمجھایا. مولانا محمود مدنی صاحب نے اس بیان کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد مسلمانوں پر کیوں اور کس طرح فرض ہے، اور جہاد کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے. جیسا کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی وجہ سے جہاد کے نام پر الگ الگ الفاظ کا انتخاب کر کے جہاد کو کہیں لفظ جہاد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کہیں مدرسے کو جہاد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور جہاد کا مطلب لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا جا رہا ہے. جہاد کو غلط طریقے سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے. جہاد کا تعارف غلط کرایا جا رہا ہے. لوگ مسلمانوں کو برے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جھگڑا جھنجھٹ اور مار کاٹ والا مذہب ہے. مسلمانوں کے اندر جہاد کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ مسلمان قتل و غارت اور تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے. اس طرح کی لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اور مسلمان کو، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ قائدین ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، اس بات کا مکمل یقین ہو جائے گا کہ جہاد فرض کیوں ہے، اور جہاد سچ میں حقیقت میں مسلمانوں کے اوپر ہی کیول ہے یا غیر مسلموں کے اوپر بھی جہاد فرض ہے. حضرت نے اس بیان کے اندر پوری تفصیل بہت ہی مختصر وقت میں بیان فرما دی ہے کہ جہاد کیوں کرنا چاہیے اور کن کن قوموں پر فرض ہے اور جہاد کا اصل مطلب کیا ہے. یہ بڑا ہی اہم اور بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے سننے والا بیان ہے، اس لیے اس ویڈیو پر بنے رہیے. آئیے آپ کو ہم حضرت کا بیان سنواتے ہیں. جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا, تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 2, صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے. نمبر 3, ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں, وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں. مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی, ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی پھر. جی بالکل, حضرت نے بالکل صحیح اور بالکل درست بات اور بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ جہاد کا اصل مطلب لوگوں کو سمجھایا. آج جہاد کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے, اس وجہ سے مسلمانوں کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے. جہاد ہر قوم کے اندر, خاص طور سے ان قوموں کے اندر فرض ہے جو آسمانی مذہب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دھارمک لوگ ہیں, ہمارا مذہب, ہماری کتاب آسمانی ہے, ہمارا مذہب آسمانی ہے. اور ہر دھرم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہر دھرم کے گرنتھوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب جب ظلم ہوگا, جب جب اس دنیا میں کوئی فرعون آئے گا تو اس سے جہاد کرنے کے لیے موسیٰ بھی ضرور آئے گا.
جب جب اس قوم کے اندر ابو جہل جیسے لوگ آئیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور جانشین ایسے نامراد اور ایسے شیطانوں کا خاتمہ کریں گے۔ اور جہاد اسی لیے قیامت تک فرض ہے۔ جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جہاد کا کانسیپٹ ہونا بھی بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، اور جو لوگ افواہ پھیلاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو سکے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ بدگمانی سے بچے، اچھا گمان رکھے، بدگمانی سے بچے، تو انشاءاللہ العزیز غلط فہمی سے لوگ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ٹھنڈی بہت زیادہ تھی تو میں چھت پہ جا بھی نہیں سکا۔ جانے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں بیٹھ کر کے جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہے، اور وہاں اطمینان سے آدمی بیٹھ کر کے جو اسکرپٹ لکھتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، چھت میں جانے کا دل نہیں چاہا۔ چھت میں جو ہمارا آفس نما روم بنا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے آفس نما، جس میں ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ جہاں کیا جاتا ہے، کتابیں جہاں کچھ بہت رکھی ہوئی ہے، تو وہاں جانے کا موقع آج اسی لیے ہم نے کینسل کر دیا ٹھنڈی کی وجہ سے۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کس علاقے سے ہیں۔ یہ چھتیس گڑھ میں خاص طور سے بلرام پور ضلع ہے، اور چھتیس گڑھ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کسمی جسے کہا جاتا ہے، یہاں بہت زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اور ہمارے قریب میں ایک پاٹ ہے، سامری پاٹ، تو اس وجہ سے یہاں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ جیسے امبیکا پور کے قریب میں مین پاٹ ہے، ویسے ہمارے قریب میں سامری پاٹ ہے، تو اس وجہ سے ٹھنڈی کا بہت زیادہ یہاں ہے۔ آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے، آواز بھی میری باری باری لگ رہی ہے، اور میرا حلیہ دیکھ کر کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ٹھنڈی کی وجہ سے میں کس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں، اور ٹھنڈی کی وجہ سے ہمارا گیٹ اپ بھی بالکل سادہ سمپل سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعاؤں کی درخواست ہے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔